کم عمر میں پتا کی موت کا صدمہ جھیل چکا ایان اب اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور وہ ہی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ایان کے تعلقات ایک امیر اور اچھے گھرانے سے تھے۔ ایسے میں ماں کے رہتے اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، لیکن تقدیر نامعلوم ایان سے کیا چاہتی تھی۔ ایک ہی رات کا فاصلہ اور ایان کی زندگی میں وہ موڑ آیا جس کا خیال کبھی اس کے خوابوں میں نہ تھا۔ ایک رات ایان کی ماں اسے دوست کی برتھ ڈے پارٹی سے پک کرنے آ رہی تھی۔ رات کافی ہونے کی وجہ سے سڑک پر سناٹا بس رہا تھا۔ ابھی ایان کی ماں نے آدھا ہی راستہ طے کیا ہوگا کہ اچانک اس کے سامنے ایک عورت نما عجیب سی پرچھائیاں کھڑی ہوئی۔ کار کی ٹکر سے اسے بچانے کے لیے ایان کی ماں نے تیز رفتار کار کو بریک لگایا، لیکن کار رکنے کی بجائے بری طرح پلٹ گئی اور ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی۔ کار کے اندر خون سے لت پت ایان کی ماں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی، لیکن اب بھی اس کی نظریں اس عورت پر تھیں جسے شاید اب وہ پہچان گئی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ حلق میں قید تھے اور کچھ ہی سیکنڈ بعد اس کی جان جسم سے آزاد ہو گئی۔ ماں کی موت کی خبر ایان پر قہر بن کر ٹوٹی۔ وہ کچھ ہی لمحوں میں انات، بے حال، تنہا اور بے سہارا ہو گیا۔ مرحوم ماں کا مسکراتا چہرہ اب بھی اس کی نظروں کے سامنے تھا، لیکن ان کی روح اس سے بہت دور جا چکی تھی۔ اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں تھا سوائے دور کے ایک چاچا چاچی کے۔ یہ بھی اوپر والے کا کرم ہی تھا کہ اس کے چاچا چاچی کی کوئی اولاد نہ تھی اور وہ ایان کو اپنا بیٹا مان اس کی ساری ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار تھے۔ ایان کے چاچا چاچی بے حد غریب تھے۔ 2 وقت کی روٹی بھی سمے پر نصیب ہونا قسمت کی بات تھی، لیکن اس عین وقت میں ان کا ایان کا حمایتی ہونا ہی کافی تھا۔ لہٰذا ایان ان کے ساتھ ان کے ہی آسرے میں جینے لگا۔ اس کا جسم تو چاچا چاچی کے قریب تھا، لیکن ذہن اب بھی کسی گمنام سی وادیوں میں ماں کی تلاش کرتا۔ اسے رات رات بھر خیال آتے جیسے ماں اسے بلاتی ہے، اسے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، لیکن شاید اس کے نادان من کا ایک وہم تھا، یا پھر شاید خوف کے کوئی گمنام دستک۔ ایک رات جب وہ اپنے جسم کو بستر سے لپیٹے اپنی ماں کی یادوں میں کھویا تھا کہ تبھی کمرے کی کھڑکی میں ایک کالی پرچھائی نظر آئی، جیسے وہ ایان کو اپنے پاس بلا رہی ہو۔ تبھی بے حد دھیمی آواز میں اس پرچھائی نے ایان کا نام پکارا، ایان، ایان۔ ایان نے حوصلہ رکھتے ہوئے اس آواز کے بیچ خود کو سنبھالے رکھا اور کھڑکی کے باہر سے گونج رہی وہ آواز ایان کے قریب اور قریب آتی گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بالکل قریب کوئی ہے، لیکن کم عمر ایان کا حوصلہ اب پست ہو چکا تھا۔ اس کی ہمت نے جواب دے دیا تھا۔ وہ بس یوں ہی بلینکٹ اوڑھے کل کی صبح یا پھر دہشت بھری موت کا انتظار کرنے لگا۔ کبھی دیوار پر چلنے کی خوفناک آواز، تو کبھی اس کے پیروں کو چھو کر نکلنے والا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا۔ ہر ایک لمحہ اس کے لیے موت ثابت ہو رہا تھا، اور اسی ڈر کے بیچ رات کٹ گئی۔ اگلی صبح اس نے اپنی چپی توڑی اور چاچا چاچی کو سارا واقعہ بیان کیا، لیکن ایان کے ڈر کو محض ایک مذاق سمجھ اس کی ہر ایک بات کو ہوا کر دیا، اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اب بھی یہ ہر رات کا سلسلہ ہو گیا۔ ایک عورت کھڑکی کے باہر دستک دیتی، ایان کا نام پکارتی، اس کے کمرے میں بھٹکتی اور پھر صبح کی روشنی کے ساتھ غائب ہو جاتی۔ لیکن اب وہ رات قریب تھی جو نہ صرف اس سلسلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والی تھی، بلکہ اس پوری کہانی کا خلاصہ کرنے کے انتظار میں تھی۔ ایک رات ایان کے کمرے سے زوردار چیخ سنائی دی۔ وہ تیز تیز چاچا چاچی کو پکارنے لگا۔ یوں تو وہ گھر ہر رات کی طرح اس رات بھی سناٹے کے آغوش میں تھا، لیکن خوف میں قید اس کی چیخیں
اس کے چاچا چاچی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ بار بار دہراتا، یہاں کوئی ہے، میرے بستر پر بیٹھا ہے، لیکن چاچا چاچی تو مانو اس شور کو انسنا کر رہے تھے۔ اتنی رات ان کا یہ برتاؤ سمجھ سے بالکل پرے تھا۔ مجبوراً ایان نے ہمت جٹائی اور چاچا چاچی کے کمرے کی طرف بھاگا اور ان کے پاس جا کر اپنے کمرے کے حال بتانے لگا۔ اس وقت بھی ایان کا خوف ان کے لیے محض مذاق بس تھا۔ وہ اسے سمجھانے لگے یہ اس کا وہم ہے، وہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایان اس بات کی تصدیقی کے لیے انہیں ساتھ لے چلنے کی ضد کرنے لگا۔ چاچا چاچی نے ایک وقت کے لیے ایک دوسرے کو گھورا، مانو وہ اپنے چہرے کے ہاؤ بھاؤں سے کوئی شاطرانہ بات کر رہے ہوں، اور پھر دوبارہ وچار کیا کہ ایان کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور چاچی بول پڑی، دیکھا، کہا تھا نا میں نے، کوئی نہیں ہے، فالتو میں آدھی رات نیند خراب کی۔ اور یہ بولتے ہوئے وہ اپنے پتی کی طرف دیکھنے لگی جس کی پتلیاں پھٹنے کو تیار تھیں۔ ایان کے چاچا بس ایک ٹک کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن خوف نے ان کے گلے کو جکڑ لیا تھا۔ یہ دیکھ ایان کی چاچی جیسے ہی پیچھے مڑی، اس نے کمرے کے اس طرف ایک بھیانک عورت کو مسکراتے ہوئے دیکھا، کھلے بال، لال جیب، پھٹے ہوئے ہونٹ اور لال سرخ آنکھوں سے ٹپکتا خون۔ اپنی خوفناک سی چال سے وہ دھیرے دھیرے پورے پریوار کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ وہ تینوں تیزی سے بھاگے، لیکن اب تک کمرے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ایک ہی لمحے میں تینوں دہشت کے بے حد قریب آ گئے تھے، اور اب موت کے کمرے نے انہیں اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ تبھی اس دہشت ناک عورت نے چاچا چاچی پر جھپٹا مارا اور اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے ان کا گلا دھیرے دھیرے ریتنے لگی۔ ان کے گلے سے ٹپکتا خون کمرے کے فرش کو لال کرنے لگا۔ اپنے چاچا چاچی کو اپنے سے دور، بہت دور جاتا دیکھ ایان چیخنے چلانے اور رونے لگا۔ تبھی اچانک وہ خوفناک عورت کسی عجیب سی روشنی کے بیچ پسر گئی، اور اچانک ہی اس کے ڈراونے چہرے نے ایک خوبصورت مہیلا کی شکل لے لی۔ یہ مہیلا تھی ایان کی مرحوم ماں۔ ایان یہ دیکھ چونک گیا اور ماں کے قریب جانے لگا۔ تبھی اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں، میرے چاچا چاچی کو چھوڑ دو، تم انہیں مجھ سے دور کیوں لے جا رہی ہو؟ یہ سن کر ایان کی ماں بولی، نہیں بیٹا، یہ تیرے چاچا چاچی تیرے پیار کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ تجھے پاگل ثابت کر کے میرے مرنے کے بعد تیرے نام ہوئی میری ساری جائیداد کو ہڑپنا چاہتے ہیں، اور تجھے پاگل ثابت کر کے علاج کے لیے پاگل خانے میں بھیجنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہر رات تجھے ڈرانے کے لیے کبھی تیری کھڑکی پر دستک دیتے تو کبھی کمرے کی دیواروں پر چلنے کا ناٹک کرتے۔ یہ دونوں بہروپیے ہیں، مکار ہیں۔ یہ سنتے ہی ایان اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس دنیا میں جسے وہ اپنا آخری سہارا مان بیٹھا تھا، دراصل وہ تو اس کی جائیداد کے پیچھے تھے۔ ایان ٹوٹ کر رونے لگا۔ تبھی ایان کی ماں نے دونوں کے گلوں کو اپنے بڑے لمبے ناخنوں سے چیر دیا، اور موقع پر ہی دونوں کی موت ہو گئی، اور ایک بار پھر ایان اس دنیا میں اکیلا ہو گیا۔